حضرت علی نے فرمایا وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جنہیں آپ کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا دیندار اور نیک عورت سے نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو تو اور نہ ختم ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کر لیں، خود ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب پر درود شریف بھیجتی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہی سچی محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس کے گھر میں غریبی کبھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1 اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2 اس سے کبھی بھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3 اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اچھی ماں کی تربیت، عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کم ظرف لوگ، جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ گہری بات، کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔
خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ بے شک الحمدللہ میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو پھر جتنا تم سہ سکو۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ باری گناہ ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت علی نے فرمایا رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک ہی بار کرو۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس سے پسند آ جائے تو دوزخ آرام کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔